جو نئے نمبرز آئے ہیں ڈیفیسٹ کے، تو پہلے 6 ماہ کے اندر جو ڈیفیسٹ آیا ہے وہ 2.8% آیا ہے جی ڈی پی کا۔ تو فرسٹ ہاف میں کیونکہ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے تو سیکنڈ ہاف میں اس سے زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ 2.8% ہمارا ڈیفیسٹ کا پہلے 6 ماہ میں 1 خرب روپے کا 1000 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے۔ تو کم از کم 1000 ارب روپے سے آپ کے ملک کی جو قرضہ ہے وہ بڑھ گیا ہے، لیکن ایکچولی جو قرضہ بڑھا ہے وہ 2.24 خرب روپے سے بڑھا ہے، یعنی کہ 2240 ارب روپے سے اس ملک کا قرضہ بڑھ گیا ہے، جس کے اندر 121 سے بڑھ کے $140 ہوا ہے، اس کا خسارہ بڑھ گیا ہے، اور جو فریش بوروئنگ کری ہے اس ملک میں 1000 ارب روپے کی سے زیادہ، اس کا خسارہ بڑھ گیا ہے۔ اسٹیٹ جو سب سے جو ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سے پچھلے سال ان 6 ماہ میں ہماری حکومت نے 288 ارب روپے قرض لیا تھا، 288 ارب روپے قرض اسٹیٹ بینک سے لیے تھے، اور انہوں نے 1400 ارب روپے لیے ہیں۔ اب اس کا میں مطلب بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک سے قرض دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیسے چھاپ کے آپ کو دیتے ہیں، یعنی کہ آپ مونیٹائزیشن کر رہے ہیں ڈیٹ کی۔ وہ آپ جب لیتے ہیں جب آپ کو بینکوں سے آسانی سے قرضہ نہیں مل رہا ہوتا، مارکیٹ میں لیکویڈٹی کی شارٹیج ہوتی ہے، یا بینک کسی بابت آپ کو نہیں دے رہے ہوتے قرضہ، تو آپ کو اسٹیٹ بینک سے لینا پڑتا ہے۔ یہ ایک معیشت کی بہت بری بات کی علامت ہے کہ آپ حکومت جو ہے وہ نوٹیں چھاپنے پہ مجبور ہو گئی ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بوروئنگ بھی بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ویسے جو پرائم منسٹر صاحب نے شاہد عباسی صاحب نے بتایا کہ ہماری اکانومی سلو ڈاؤن میں چلے گئی ہے، گروتھ کم ہو گئی ہے۔ اب گروتھ کے بارے میں بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں پلاننگ کمیشن کا تخمینہ تھا کہ اگر 6% گروتھ ہوتی ہے تو آپ جتنے لوگ نئے لیبر مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں ان کو سب کو جابز دے سکتے ہیں۔ اس ملک میں ہر سال آبادی جو ہے نیٹ وہ 48 لاکھ سے بڑھتی ہے، اور اس میں سے تقریباً 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہمارے لیبر فورس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ان امپلائمنٹ کو نہ بڑھنے دینے کے لیے 15 لاکھ نئی نوکریاں کرنی ہیں۔ پی ٹی آئی نے 5 سال میں 75 نہیں بلکہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ ہر سال آپ ان امپلائمنٹ کو اور بھی مزید کم کریں گے۔ آپ کو 8 سے 9% گروتھ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ 3% گروتھ کر رہے ہیں تو بمشکل آپ 6 سے 7 لاکھ نوکریاں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سال 8 لاکھ نوجوان ایسے ہوں گے جو کہ لیبر فورس میں آئیں گے، ڈگریاں لے کر آئیں گے، یا کوئی بھی اسکل لے کر آئیں گے، یا بیچارے ان اسکلڈ آئیں گے، لیکن اس کو پورے پاکستان میں کہیں عزت سے نوکری نہیں ملے گی۔ جب تک بڑھے گی اس کو نوکری نہیں ملے گی، اس ملک میں نہ صرف کہ وہ مزید نوکریاں نہیں دے پائیں گے بلکہ ادھر ان امپلائمنٹ کا ایک اور بحران آ جائے گا۔ اور مہنگائی تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ پاکستان کے اندر جو 10 سالوں میں انفلیشن نہیں تھا وہ انفلیشن آ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں انفلیشن تھا 20% تھا، وہ بڑا مہنگا ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں کو ملا تھا 14% انفلیشن۔ 5 سال محنت کری ہے ہمارے حکومت کے لوگوں نے، اور اس کو انفلیشن کو لے کے آ گئے تھے ہم انڈر 4%۔ اس سال بھی 6% سے زیادہ انفلیشن ہو گیا ہے، کچھ 8% کا نمبر آ رہا ہے، اور آپ لوگ روزمرہ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا انفلیشن ہے۔ اب پی ٹی آئی نے کوئی نئی اکنامکس نکالی ہے کہ جس کے مہنگائی کا اثر جو ہے وہ غریب لوگوں پہ نہیں پڑتا ہے، صرف امیر لوگوں پہ پڑتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، چلو ان کی یہ بات شاید مان لیتے ہیں، شاید غریب لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو خرید ہی نہیں سکتے، تو شاید اس کے بعد اس لیے مہنگائی نہیں پڑتی۔ اب جہاں تک ایکسپورٹ اور امپورٹ کا تعلق ہے تو پہلے 5 مہینوں میں نومبر تک جو تھا وہ ایکسپورٹ پاکستان کا 4% کم ہوا تھا۔ 35% ڈی ویلیویشن کے بعد پہلے 4-5 مہینوں میں اس سال کے اس فسکل ایئر کے ایکسپورٹ کم ہوا تھا۔ دسمبر کا نمبر بہرحال بہت خوش ہے، اور میں بڑا خوش ہوں، بڑا خوشائند نمبر آیا ہے کہ دسمبر میں ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ تو 6 مہینوں کے اندر ایکسپورٹ جو ہے وہ 2 سے 3% بڑھی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ لیکن پچھلے سال جو اس اسپیڈ سے ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی تھی وہ 13.5% تھی۔ ہم نے ڈالر ٹرمز میں پچھلے سال 13.5% ایکسپورٹ بڑھائی تھی۔ اس سال جو ہے وہ ابھی میکسیمم جو ہے وہ 3% آئے گی دسمبر کے، جب نمبر پورے ایگریگیٹ ہو جائیں گے تو۔ دسمبر کا نمبر بڑا اچھا آیا ہے، لیکن پہلے 5 مہینے کا نمبر اچھا نہیں تھا۔ ہماری ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ رہی 35% ڈی ویلیویشن سے، اور جو ڈی ویلیویشن انہوں نے کری ہے 125 تک سیریسلی سمجھ میں آتی تھی، اس کے بعد جانے سے صرف مہنگائی امپورٹ کر رہے ہیں، صرف چیزیں مہنگی کر رہے ہیں، نہ اس سے تیزی سے ایکسپورٹ بڑھے گا، اور امپورٹ بھی اس اسپیڈ سے کم نہیں ہو رہا۔ اور جو امپورٹ کم ہو رہا ہے وہ کیا امپورٹ کم ہو رہا ہے؟ پیٹرولیم پروڈکٹس کا امپورٹ کم ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے ڈیزل کا، اچھا پٹرول کا امپورٹ کم تھوڑا سا ہوا ہے، ڈیزل کا پیٹرول امپورٹ بہت کم ہو گیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹیشن کم ہو گئی ہے، فریٹ کم ہو گیا ہے، ٹرکنگ کم ہو گئی ہے بٹوین کراچی اینڈ لاہور اینڈ پشاور۔ اس کی وجہ یہ کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے۔
پہلی مرتبہ پاکستان میں کئی سال بعد لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو جا رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن نیگیٹو جا رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کم گروتھ ہو رہی ہے، یہ نیگیٹو جا رہی ہے، نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے، یعنی کہ ڈکلائن پہ آ گیا لارج سکیل مینوفیکچرنگ. دیز آر ویری سیریس سائنس. اور جیسا کہ فارمر پرائم منسٹر شاہد عباسی نے کہا کہ ان کے پاس 1 یا 2 مسئلے تھے. ٹریڈ ڈیفیسٹ زیادہ تھا، اس کو بالکل کنٹرول نہیں کر پائے وہ لوگ. اخراجات جو ہم دیکھ کے گئے تھے اس سے جو ان کے دوسرا منی بجٹ آنے کو ہے، پہلا منی بجٹ آیا اس سے 1 پیسے کا اخراجات کم نہیں کرے. یہ جتنی بھی بات کرتے ہیں آسٹیرٹی کی، یہ صرف شو آف ہے. 1 پیسہ کہیں پہ خرچ کم نہیں ہوا. اب اگر 28 جب ان کو بہت برا لگتا تھا، اب 28 لاکھ روپے روز کے پریزیڈنسی پہ خرچ ہوتے ہیں. بھائی تم 27.5 تو کر دو. وہ جو یونیورسٹی بنائی تھی وہیں پہ لے کے گئے تھے، وہی فرنیچر رکھا ہوا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھے. مجھے فرنیچر یاد ہے، وہی سب چیزیں تھی. کوئی چیز تبدیلی تو نہیں آئی ہے میرے خیال سے. تبدیلی صرف نام کو آئی ہے، لیکن ہاں افراط زر کی قیمتوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، روزمرہ کے اجناس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، لیکن وہ یہ تبدیلی نہیں ہے تھا انتظار جس کا، یہ وہ شہر تو نہیں. تو یہ میرے خیال سے جس ڈگر پہ ہم چلے گئے ہیں، IMF کا پروگرام یہ اب تک نہیں کر سکے سرٹنٹی. ان کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. میں ابھی بھی استدعا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو ایک مرتبہ پھر ایک کمرے میں لے کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے. یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے. 2017 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ویلیو تھی وہ جب 54,000-53,000 تھی، ڈالر 105 روپے کا تھا. $514 کا انڈیکس تھا. آج وہ ڈالر $260 سے کم ہو گیا ہے. آدھی ہو گئی ہے مارکیٹ. آدھی کا مطلب ہے کہ 45 ارب ڈالر پاکستانیوں کے ختم ہو گئے. آپ 2-3 ارب ڈالر یہاں سے لے کے آ رہے ہیں. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے 45 ارب روپے کا نقصان کروا، 45 ارب ڈالر کا نقصان کروا دیا. اس اکانومی کے ڈالر کے اندر آپ نے کم کروا دیا ہے. یہ بہت زیادہ میرے خیال سے سنجیدہ مسئلہ ہے. اور میں امید کرتا ہوں، دیکھیں میں نے اس دن لکھا بھی ہے، ٹویٹ بھی کرا ہے کہ یو کین ناٹ ٹویٹ یور وے آؤٹ آف اے ریسیشن. آپ کو ریسیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو چھوڑنا ہوگا، تھوڑا سا کام کرنا ہوگا. ایک ٹیم ہونی چاہیے. اب یہ آئے دن فائنانس منسٹری سے پتہ نہیں کوئی لیڈر آتا ہے، کوئی آتا ہے. عارف نقوی صاحب کی باتیں آنے لگی ہیں. ایک ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کون ان کا لیڈر ہے. اس کو پھر جا کے IMF سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں ونس اینڈ فار آل. اگر جانا ہے تو چلے جائیں. یہ جو جان کنی کا عالم ہے، اس سے اچھا ہے کہ ایک مرتبہ جان لے لیں تاکہ قصہ ختم ہو جائے. تھینک یو. مفتہ صاحب، 23 جنوری کو حکومت جو ہے وہ ملی بجٹ لانا چاہ رہی ہے. کیا مجبوری ہے کہ وہ یہ سپلیمنٹری بجٹ لانا چاہتی ہے؟ اور دوسرا عباسی صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ یہ جو 20 لوگوں کے جو ECL کے ناموں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کمنٹ کریں آپ. دیکھیں، جو منی بجٹ کی بات ہے، یہ جو منی بجٹ کا معاملہ ہے، چونکہ حکومت کے ریونیوز نہیں ہیں 176 بلین کم ہوئے اور ان کے جو ٹارگٹ سے بھی کمی آئی ہے، اور ساتھ ہی جو افراط زر کی وجہ سے حکومت کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. مثلاً جو پالیسی ریٹ بڑھا ہے، حکومت سب سے زیادہ قرضہ لیتی ہے، اس سے شاید جو سالانہ امپیکٹ ہے وہ 400 ارب روپیہ 400 ارب روپیہ اضافی پیسہ آپ کو سود کی مد میں دینا پڑے گا، جو پالیسی ریٹ آج 10% پہ چلا گیا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یا آپ اضافی قرضہ لیں گے یا بوجھ عوام پر ڈالیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام مزید بوجھ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اس لیے اضافی ٹیکس لگانا، افراط زر کو بڑھانا، یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. حکومت کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ گروتھ اچیو کرے. گروتھ سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے آج گروتھ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی. ہم نے ثابت کر کے دیا کہ 2.8% گروتھ کو 5 سال میں 5.8% پہ پہنچا دیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور وہی طریقہ تھا کہ آپ 6.2 پہ لے جاتے، 7 پہ لے جاتے، 8 پہ لے جائیں گے، ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے. اتنی بات ہے. ECL کی جو بات ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. ECL یہاں کھلونا بنا لیا گیا ہے. جس کو دبانا ہو ECL پر ڈال دو، جس کو نکالنا، دوستوں کو نکالنا، اور جس سے کوئی خدشہ ہو اس کو ECL پر ڈالنا. یہ اس حکومت کا شیوا ہے. پارلیمنٹ کے پاس یا کیبنٹ کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں. ہم نے کبھی بھی 5 منٹ ECL پر ڈسکشن سے زیادہ نہیں لگائے. لیکن آج بدقسمتی ہے کہ پوری کیبنٹ میٹنگ ECL پر ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز جو ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہوتا. بہرحال یہ سپریم کورٹ جانے اور حکومت جانے، لیکن یہ مثبت چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور سیاست کے لیے.
عباسی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو جو آپ نے گیس کی اس بات کی کہ آپ کے دور میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے ختم ہو گئی تھی، جبکہ صورتحال یہ ہے ہم جہاں پہ رہتے ہیں اسلام آباد